بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسبيق. ولهما أن الثمانية في حقهما ثبتت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما، وإذا بطلت الثمانية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد. بات کیا چل رہی تھی کہ ایک پیسے کی بے دو پیسے کے عوض جائز ہے جبکہ متعین ہو. یہ کن کے نزدیک؟ امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اگرچہ پیسے کہہ رہے ہیں مگر ثمن ہے کہ نہیں. تو جب ثمن ہے تو یہ کیا ہو گئے؟ نقود سے ہو گئے. ایک درہم کی بے دو درہم سے جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک پیسے کی بے دو پیسے کے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کے ثمن ہونے پر پورے ملک کا اتفاق ہے. تو اب دو آدمی اگر ایک پیسے کو دو پیسے کے عوض بیچ رہے ہیں تو ان کے ثمانیت ختم کرنے سے ثمانیت ختم نہیں ہوگی. تو ایک بیع الدرہم بالدرہمین کی طرح ہو گئے. تو اس کا جواب امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں کہ ان الثمانیۃ فی حقہما، کہ ان کے حق میں، کن کے؟ جو بائع مشتری ہو رہے ہیں ایک درہم اور کو دو درہم کے عوض بیچنے اور خریدنے والے، کہ ایک درہم کو دو نہیں ایک فلس کو دو فلس کے عوض جو ہے بیچنے اور خریدنے والے کے حق میں ثمانیت جو ہے یہ ثابت تھی ان کے اتفاق سے. یہ دونوں اتفاق کر رہے تھے کہ بھائی یہ ثمن ہے. لیکن جب انہوں نے ثمانیت باطل کر دیا، اب اس کو کیا مان لیا ہے؟ پیتل یا تانبا کا ایک ٹکڑا. تو جب تانبا اور پیتل کا ایک ٹکڑا مان لیا ہے کہ اب ثمن نہیں ہے تو ایک ٹکڑے کو دو ٹکڑے کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ معیار ان کو بھی شامل نہیں ہے. ایک ٹکڑے کا وزن کتنا ہوگا؟ 5 گرام 10 گرام. فرماتے ہیں کہ ثمانیت عاقدین کے حق میں یہ ثابت تھی ان کے اتفاق سے. یہ تھوڑی کہ پوری قوم کی اتفاق، بھائی آپ ہمارے اوپر کچھ لازم کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم پر قسم ہے اگر تم نے یہ کام کیا ہوگا، تو آپ کی قسم دلانے سے ہم پر تھوڑی قسم جائے گی. آپ قسم کھاؤ میں کیوں کھاؤں؟ تو یہ سب لغو ہے نا. اذ لا ولایت للغیر علیہما، کیونکہ دوسرے لوگوں کو ان پر کوئی ولایت نہیں ہے. بھئی آپ ہمارے حق میں جو ہے اس کو جو ہے 1000 کا نوٹ فرض کر لیں تو اپنے لیے فرض کرو کہ ہمارے لیے فرض کرو گے. تو دوسرے کو ان کے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے. فتبطل باصطلاحہما، تو ان کے اتفاق سے جیسے ثمانیت ثابت تھی ویسے ان کے اتفاق سے ثمانیت باطل ہو جائے گی. اچھا، اور وَإِذَا بَطَلَتْ، دیکھیے ایک دم وہی ہے منطقی جو ہے. اور جب ثمانیت باطل کر رہے ہیں کہ ان کا اتفاق ہے ثمانیت کے بطلان پر تو ثمانیت باطل. وَإِذَا بَطَلَتِ الثَّمَانِيَّةُ، تو جب ثمانیت باطل ہو گئی تو کیا ہو گئی؟ یہ تانبا کا ٹکڑا. تو جب ثمانیت باطل تتعین بالتعین، تو یہ متعین کرنے سے اب یہ متعین ہو جائیں گے. ہاں اگر یہ ثمن ہوتے تو ثمن درہم و دنانیر کے حکم ہوتے تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. اب یہاں یہ متعین، تو ایک متعین ٹکڑے کو دو متعین ٹکڑے کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک سوال، اس کا جواب ہے ولا یعود وزنیا لبقاء الاصطلاح علی العد. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب جو ہے کہ اس کو آپ اس ثمانیت سے خارج مان رہے ہیں تو ہے کیا چیز یہ؟ بولیے کیا چیز یہ ہے؟ تانبا ہے یا
پیتل ہے، اس سے تانبا ہوتا تھا. تو جب یہ آپ نے جو ہے اس کی ثمانیت باطل کر دیا تو اب جو ہے یہ کہ اور 1 پیسے 2 پیسے یہ گن کر فروخت ہوتے تھے، لیکن اب یہ ہو گیا تانبا اور پیتل تو کیا ہو جائیں گے؟ وزنی ہو جائیں گے. اچھا ایک بات اور بھی کہ پیسے بھی وزن کر کے بکتے تھے اس زمانے میں. تو اگر ثمانیت باطل کر رہے ہیں تو تو وزنی ہونا آپ تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ وزن کو بھی آپ ساقط مان لیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم ولا یعود وزنین، کیونکہ وزن جو ہے یہ اعادہ نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ ثمانیت باطل کر دیے تو وزنیت اس کی باقی رہے گی. تو ایک چیز ہے اگر اس کو ایک جہت سے دیکھیں تو یہ ناجائز اور دوسرے جہت سے دیکھیں تو جائز، تو کس کو آپ اخذ کریں گے؟ ہے جائز کے. بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا حدیث ہے کہ لوگوں کو بشارت سناؤ، اچھی اچھی باتیں سناؤ اور تکلیف دہ باتیں نہ سناؤ، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو. آپ نے موطا شریف میں حدیث پڑھی ہوگی، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، پیاس لگی، راستے میں ایک حوض پڑا. صاحب نے پوچھا ہے تو آگے قریب جنگلات ہیں تو اس میں درندے بھی آ کر کے پانی پیتے ہوں گے، اور درندے کا جوٹھا ناپاک، تو یہ پانی تو ناپاک ہوگا. تو اب پوچھ لیا ہم مالک حوض سے کہ کیا اس میں حل ترد علیہ بہائم، کیا یہاں جو ہے جانور چوپائے بھی آتے ہیں اس سے پانی پیتے ہیں؟ تو امیر نے فرمایا کہ لا تخبرنا یا صاحب الحوض، اے حوض کے مالک ہمیں مت بتاؤ. انا نرد وہم یردو، کہ ہم بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. اگر بتا دیں گے کہ اس میں جو ہے شیر چیتا یہ سب درندے پانی پیتے ہیں اور حوض صغیر تھا تو پانی ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور لوگ کس میں مبتلا ہو جاتے؟ تنگی میں. پانی کہاں پاتے؟ حرج میں. اور جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ پیتے ہیں تو ہم یہ مت بتاؤ، تو کیا رہے گا؟ یہ دیکھا ایک رمضان کا مہینہ ہے، دن میں دیکھا بوڑھے صاحب کھانا کھا رہے ہیں تو انہیں مت بتاؤ کہ ارے آپ رمضان میں جو ہے مت ٹوکو کہ رمضان میں آپ روز دن میں کھانا کھا رہے ہیں. کہ اگر کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے بات نکل گئی ہوگی کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے نا، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر. یسروا ولا تعسروا. تو اگر وزنی کا اعتبار کریں گے تو پھر ناجائز ہو جائے گا، اور یہاں جو ہے اگر عدد کا اعتبار کریں گے تو جب ہم جنس ہو، عددی ہو، معیار اس کے تحت نہ ہو، جیسے 1 سیب کی بے 2 سیب سے، 1 انڈے کی بے، تو کیا ہوگا؟ جائز. پر وہ تو ولا یعود وزنیا، اب وزنی ہو کر وہ لوٹیں گے نہیں، دوبارہ وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کہ لے بقائل اصطلاح علی العقد، کیونکہ آج بھی جو ہے ان کے گن کر کے لین دین پر کیا ہے؟ رواج باقی ہے، اصطلاح باقی ہے. وفی اضفی نقضہی، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے عددی ہونے کو توڑنے میں، عددی نہ مانو وزنی مان لو تو اب وزن کمی بیشی رہے گی. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے عدد کو توڑنے میں کیا ہے؟ فساد العقد. کیا ہے؟ فساد عقد ہے. جب وہ وزن ایک کا وزن کم ہوگا ایک کا وزن زیادہ ہوگا. فسارا کل جوزت والجوزتین، تو اب 1 اخروٹ کی بے 2 اخروٹ کی طرح ہو گئی کہ 1 اخروٹ کی بے، کیونکہ وہ بھی عددی ہے یہ بھی کیا ہے؟ عددی. بخلاف النقود، بخلاف کس کے؟ چاندی اور سونے کے سکے. نقد کہتے وہی آپ کہتے ہیں بھائی نقد ہے کہ ادھار ہے، تو نقد کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، لیکن عربی جہاں کہیں نقود کہیں نقد کی وہاں نقود سے مراد کیا ہے؟ چاندی اور سونے کے سکے. بخلاف چاندی اور سونے کے سکے کے. کیوں؟ لأنہا للثمانیۃ خلقۃ، کیونکہ ان کا ثمن ہونا پیدائشی اعتبار سے ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان چاندی اور سونے کی ثمنیت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. آپ کے پاس ہندوستان
کی کرنسی ہے، آپ چلے جائیں لنکا، دنیا میں کہیں چلے جائیں اور اس دکاندار کو دیں، سامان لے لیا، ایک جوتا خرید لیا آپ نے، تو آپ نے دیا ہندوستانی جو ہے روپے، تو کہا سنو ہم جو ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، ہوگا وہ آپ کے ملک کا، ہمارے ملک کا تو نہیں ہے، آپ ہم کو پیسے دیجیے ورنہ ہم آپ کو جوتیا دیں گے، جوتا دیں گے۔ جوتا دینا اور جوتیانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ثمنیت وہ ہمارے حق میں، ہمارے ملک کے ہے نا، ان کے حق میں، لیکن چاندی اور سونا پوری دنیا میں۔ کہتے ہیں بخلاف نقود کے، اس لیے کہ اس کی ثمنیت پیدائشی اعتبار سے خلقی ہے، اس لیے ثمن خلقی کہتے ہیں، اور بقیہ ہر ملک کے روپے کو کیا کہتے ہیں؟ ثمن اصطلاحی، کی اس ملک نے اتفاق کر لیا اس کے ثمن ہونے پر۔ وہ بخلاف ما اذا کانا بے آیانہما، دیکھیے متن ہے کہ یجوز بیع الفلس بالفلسین بے آیانہما، ایک پیسے کی بہ دو پیسوں کے عوض جائز ہے جبکہ متعین ہو، اور تو کہا کہ یہاں پیسے جب متعین ہو تو جائز ہے، اگر متعین نہ ہو کہتا ہوں بخلاف ما اذا کانا بے آیانہما، کہتے ہیں برخلاف اس کے جب متعین نہ ہو۔ اصل میں امام محمد کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جیسے ایک پیسے کی بے دو پیسے کے عوض جو ہے متعین نہ ہو پیسے، جیسے آپ کہیں کہ میں نے ایک پیسے کو پیسہ آپ نے دیا کہ یہ اس پیسے کے عوض میں نے دو پیسوں کو بیچا یا خریدا، تو وہ دونوں پیسے متعین نہ ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو امام محمد کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب پیسے متعین نہ ہوں تو ایک پیسے کی بہ دو پیسوں کے عوض آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں، تو متعین ہونے کی صورت میں بھی ایک پیسے کی بہ دو پیسوں کے عوض جائز نہیں ہے۔ تو جو امام اعظم کا نزدیک مسئلہ ہے وہی وہ بھی پیش کر دے رہے ہیں، اور کس میں پیش کر رہے ہیں؟ اپنے دلیل کے ثبوت میں۔ تو صاحب دایا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہاں جو ہے ایک پیسے کی بہ دو پیسوں کے عوض اس لیے ناجائز ہے کہ یہ غیر متعین ہے، تو اب ادھار نہیں ہوگے، اب ادھار کی بے ادھار سے، بیع الکالی بالکالی، کہ یہ دین کی بے اسی کو بیع الدین بالدین کہو، چاہے ادھار کی بے ادھار سے کہو، تو یہ جائز نہیں۔ تو یہ ایک پیسے کی بے دو پیسوں کے عوض ہونے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہے، بلکہ ادھار کی بے ادھار کی وجہ سے، کہتے ہیں بخلاف جب کہ دونوں کیا ہو؟ غیر متعین ہو، تو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ لأنہ کالی بالکالی، کیونکہ یہ بے کالی بالکالی ہے، یعنی دین کی بے دین سے ہے، اور دین کی بے دین سے نہیں ہوتی ہے، عین کی بے عین سے ہوتی ہے۔ وقد نہا عنہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ وہ بخلاف، اب کہتے ہیں برخلاف ما اذا کانا احدہما بغیر عینہ، کہتے ہیں کہ اچھا برخلاف، یہ تو کہا کہ دونوں کی، آپ نے کہا کہ میں نے ایک پیسے کی بے دو پیسوں کے عوض کی، ادھر ایک پیسہ بھی ادھار اور ادھر دو پیسہ بھی کیا ہے، تو وہ دونوں طرف ادھار کی بے ادھار سے ہوئی۔ اب ایک صورت اور رہ گئی ہے، ایک طرف نقد ہو دوسری طرف کیا ہو؟ ادھار ہو۔ ایک پیسے کی بے دو پیسوں کے عوض، بھئی ایک پیسہ لے لیجیے اور اس کے بدلے آپ ہم کو دو پیسہ دے دیجیے گا، تو وہ کہتے ہیں لیجیے کہ اگر ایک طرف نقد ہے دو طرف ادھار ہے تب بھی ناجائز، دونوں طرف ادھار ہے تب بھی ناجائز، تو کہتے تو تیسری صورت بھی ناجائز، دونوں طرف نقد ہے تو دونوں طرف بھی کیا ہے؟ ناجائز۔ تو دونوں طرف جو اگر ادھار ہے تو اس کی دلیل تو بتا دیا کہ بیع کالی بالکالی ہے، اور اگر جو ہے ایک طرف جو ہے نقد ہو دوسری طرف کیا ہو؟ ادھار ہے، تو کہا کہ ایک طرف سے نہیں ہانکنا چاہیے، نہیں بھی سب کو تو فرق کیجیے، ایک طرف دونوں پیسے ہیں نا، یہ بھی تانبا کا ہے وہ بھی تانبا کا ہے، تو ایک پیسے کی بے جب ایک پیسہ نقد اور دو پیسہ ادھار کی بے، اس لیے جائز ناجائز نہیں ہے کہ ایک کی بے دو کے عوض ہے، بلکہ اس لیے کہ دونوں ہم جنس ہیں، اور ہم جنس کی بے جو ہے ادھار کیا ہے؟ برابر برابر بھی ناجائز ہے۔ ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہو تو تفاضل بھی حرام اور نسیہ بھی کیا ہے؟ تو ربا الفضل بھی حرام اور ربا النسیہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ اذا کان بخلاف ما اذا کان احدہما بغیر عینہ، برخلاف اس کے جب ان دونوں میں سے ایک کیا ہو؟ غیر معین ہو، کہ لأن الجنس بانفرادہ یحرم النساء، نساء مت کہنا،
ہاں کہ کہتے ہیں اس لیے کہ تنہا جنس جو ہے حرام کر دیتی ہے کس کو؟ ادھار کو. بات ختم ہو گئی. اب دوسرا مسئلہ لیجیے. گیہوں کی بے ابھی تک گیہوں سے آپ سنتے رہے. اب کہا اچھا گیہوں کی بے آٹا سے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو وحید الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے 5 کلو گیہوں لے لیجیے اور 4 کلو آٹا دے دیجیے. گیہوں پسائیں گے تو اس کی پسائی بھی لگے گی اجرت، اس کو پسائی کہتے ہیں نا، اجرت بھی لگے گی. اور جب پیسیں گے تو کچھ نہ کچھ گیہوں راستے میں، آٹا راستے میں رہ جاتا ہے کہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جل جاتا ہے نا. اور جب پسانے کے لیے جائیے 5 کلو دیں گے تو وہ 5 کلو آٹا نہیں دیں گے، کچھ کاٹ لیتے ہیں. پھر مقرر کیا اب کیا ہے 1 کلو پر کتنا، 50 گرام یا 25 گرام. اس کو جرتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہاں تمہارا گھر ہے؟ ہاں جرتی کہتے ہیں. دیکھو تو ہمارا عرف قریب ہے نا، تو جرتی کہتے ہیں. تو کہا بھائی 5 کلو گیہوں لے لیجئے، 4 کلو آٹا دے دیجئے. تو آسامی نے کرنا ہم بغیر مسئلہ پوچھے نہیں آپ سے کریں گے. قاری نصیر الدین صاحب سے کہا اچھا یہ نہیں دے تو کہا لو مجھ سے جو ہے 5 کلو گیہوں تو میں 5 کلو آٹا دوں گا. مطلب تو نہ یہ جائز نہ وہ جائز، نہ کمی بیشی جائز نہ برابر جائز. کیوں برابر جائز نہیں؟ پہلے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ آٹا اور گیہوں وغیرہ یہ وزنی ہے، یہ کیلی ہے. بات کیجئے کہ وزن میں تو برابر ہے لیکن کیل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ بہت چالاک آدمی، کہا ہم 5 کی جو ہے 5 کلو گیہوں دیں گے، 5 کلو آٹا برابر برابر. اور ہم جو اس کی اجرت تھی اجرت بھی ہم کو نہیں چاہیے. اب آٹا لینے کی باری آئی، اسی سے دبا دبا کے بھر رہے ہیں. تو پورا پیمانہ بھرنا ہے نا تو خوب دبا دبا کے کر دیا. اب اس میں گنجائش انگوٹھا بھی نہیں دب رہا ہے، اتنا بھر دیا ہے. اور کسی تندرست آدمی کو بلا لیا تو اب اس سا کے برابر ہے کہ نہیں. اب ان سے کہا گیہوں، اب یہ گیہوں دبا رہے ہیں تو ادھر چلا جا رہا ہے. ادھر گیہوں دبے گا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے، تخلخل ہوتا ہے نہیں، خلا ہوتا ہے. ایسے کریں گے برابر، ایسے کریں گے برابر ہو جائے گا. لیکن آپ چشمہ نہیں آئی گلاس لگائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا گیپ اس میں ہے. اور اس کو اگر دبانے کی کوشش کریں گے تو دوسری طرف کیا ہے، دبائیں گے تو اور کم ہو جائے گا. آٹا دبائیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. بھائی دبائیں پھر کہیں گے بھریے، پھر دبائیں گے بھریے. اور آٹا اور گیہوں دبائیں گے تو نکل نہیں جائے گا. تو برابر ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے برابری سے جو ہے کمی بیشی کا احتمال رہ جائے گا. تو پھر آئیے کہ ربا میں اگر تفاضل یقینی ہو تو بھی کیا ہے، اموال ربویہ میں تو بھی حرام. اور اگر شبہ ہو تب بھی کیا ہے، حرام. اچھا کمی بیشی اگر ہو کہ گیہوں جو ہے یہ 4 کلو آٹا 5 کلو یہ اس کے برخ لے لیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کمی بیشی ہے. اور گیہوں اور آٹا یہ ایک جنس ہے کہ 2 جنس ہے؟ اس کو آٹا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، گیہوں کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہی جنس ہے. آخر گیہوں پوچھیں گے یہ روٹی کس کی، آپ کہیں گے گیہوں کی. یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے آٹے کی روٹی ہے. گیہوں سے تو روٹی بنے گی نہیں ڈائریکٹ. جب تک کہ اس کو آٹا نہ بنائے تو چنا ہو، مٹر ہو، جو ہو، کوئی بھی اناج ہو، آپ اس کی روٹی بنا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کا آٹا نہ بنائیں. تو ہم پوچھیں کس کی روٹی ہے تو آپ کہیں گے باجرے کی. آٹا نہیں کہیں گے. مقصد ہمارا پوچھنے کیا ہے کہ کس اناج کی یہ روٹی ہے. تو ہے آٹا کی، ہم کہتے کس کی، آپ نے کہا گیہوں کی. تو پیسنے کے بعد بھی اس کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے نہیں. ہاں کہیں کہیں حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. انگور آپ نے دیا کھا رہے ہیں جائز. اور یہ وحید الرحمان لے گئے، اس کا سامنے والے سے کہا ہے اس کو انگور کو جو ہے کہ کھٹے انگور کتنے ہیں، کون اس کو کھائے. نہیں گلہری کا واقعہ سنا نہیں ہونا ہے. تو یہ انگور کے جو ہے جوس بنوا لیا، وہی انگور ہے. دے دیا آسامی کو، لو آدھا میں پی رہا ہوں آدھا تم پی لو. آسامی نے کہا اچھا ہم پئیں گے بعد میں. یہ چھت پہ رکھ دیے، 4 دن تک رکھا رہا.
تو اب دھوپ لگی، اس میں جوش پیدا ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ شراب. تو پیسنے سے، عرق نکلنے سے، اور اس کی حقیقت کیا ہو گئی؟ پہلے حلال تھا، اب کیا ہو گیا؟ حرام. لیکن یہاں گیہوں اور آٹے دونوں کی حقیقت نہیں بدل رہی ہے کہ یہ گیہوں ہے، یہ اسی کے کیا ہے؟ اجزا ہے. بھئی پہلے تو کھڑا تھا، اب اس کے متفرق طور پر کہہ دیا. جیسے یہ ہمارا جسم ہے، اب یہ انگلی، یہ انگلی، یہ کلائی ہے، یہ بازو ہے، یہ کندھا ہے، یہ ناک ہے، یہ سب الگ الگ لیکن کہیں گے جسم. تو جسم کہتے تو ایک، اور متفرق طور پر کیا ہے؟ اس کے الگ الگ اجزاء ہو گئے. ایسے متحد رہے تو گیہوں، اور بٹ گئے تو کیا ہو گئے؟ آٹا. تو تم لوگ بھی مت بڑھنا ورنہ آٹا ہو جاؤ گے، گیہوں رہو. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، گیہوں کی بیع آٹے سے جائز نہیں. ولا بالسبيق، اور ستو سے بھی جائز ہے. ستو جانتے ہو؟ ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں آسامی لوگ کھاتے ہیں. ستو کھایا جاتا ہے کہ پیا جاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ نہیں جانتے ہیں. جو، چنا اور مٹر، کئی اجزاء جو ہے اس کے بھون دیتے ہیں، بھون کر کے جو ہے اس کو پیس دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستو. اب اس کو پکانے کی ضرورت نہیں. اس کے کھانے کے دو طریقہ ہے پینے کا. اس میں لوگ شکر گلاس میں پانی ڈال دیں، ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اچھا لگتا ہے. ٹھنڈا پانی، ستو اور شکر، یا پہلے گڑ ڈال دیتے تھے، اور کچھ لوگ شکر کی جگہ کیا نمک ڈال دیتے ہیں. اس کو پی لیجیے. پیاز بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کو آٹے کی طرح گوندھ لیتے ہیں. تو اس کو کھاتے بھی دونوں طریقہ الگ الگ ہے. تو ستو یہ بھنے ہوئے جو ہے بھنے ہوئے اناج کا بنتا ہے. تو گیہوں کی بیع نہ آٹے سے جائز ہے نہ ستو سے جائز ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گیہوں کی بیع چنا سے جائز ہے کہ نہیں؟ مٹر سے، جو سے، کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے. تو یہاں گیہوں کی بیع جو ہے سبھی سے ستو سے کیوں جائز نہیں؟ جبکہ ان کے حضرت سے جائز. آٹا کے ستو کے حضرت کون ہے؟ چنا ہے، مٹر ہے، جو ہے. تو جب گیہوں کی بیع ان سے جو ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے تو ستو سے کیوں جائز نہیں ہے؟ یہاں دھوکہ مت کھانا. امتحان لیتے تھے یہی پھنساتے تھے ہاں، کہ جب گیہوں کی بیع چنا، مٹر، جو کے ساتھ جائز کمی بیشی کے ساتھ، تو گیہوں کی بیع کہ ستو سے کیوں نہ جائز؟ کہا یہاں ستو سے مراد چنا مٹر کا نہیں، گیہوں کا ستو. تبھی تو ناجائز ہوگا. سوچو ہے. سب کو ہم سنا دیں بھائی ستو کسے کہتے ہیں؟ وہ چنا کا بنتا ہے، مٹر کا بنتا ہے، جو انہیں کو پیس کے بنتا ہے، بھون کے پیس کر کے آٹا ہے وہ ستو ہے. تو یہ تو اختلاف جنس ہے، اور جب جنس بدل جائے فبیعوا کیف شئتم، تو کیوں ناجائز ہے؟ چنا سے جائز گیہوں کی بیع کمی بیشی سے، اس کے ستو سے کیوں ناجائز؟ جو اب یہ مطلقاً ستو نہیں ہے. کس کا ہے؟ اگر ہاں گیہوں بھون دیجیے، گیہوں بھون اور پھر جو اس کا آٹا رہے وہ تو روٹی بنے گی، وہی ستو ہو گیا. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، گیہوں کی بیع دقیق سے یعنی آٹے کے ساتھ جائز نہیں. ولا بالسبيق، اور نہ آٹے کے کیا ہے جائز. کیوں؟ لأن المجانسة باقیۃ من جن لیجیے، اس لیے کہ ہم جنس باقی ہے. اگر وہ چنا مٹر کا جو ہے ستو ہوتا تو ہم جنس تھے وہ. تو اس لیے کہ مجانست جو ہے ہم جنس ہونا یہ باقی ہے. اب کہیں گے کہ یہ ہم جنس کہا، وہاں تو گیہوں بالکل کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دھلا جاتا ہے، اور آٹا بھی دھلا جاتا ہے. دھل کے جو ہم آئیں گے تمہارے یہاں دھل کر کے جو ہے آٹا دھل کر روٹی بنانا، آٹا دھل کر روٹی بناؤ گے تو رہ جائے گا. تو ہم جنس تو نہیں رہے. کہا ہم اس لیے ہے کہ وہ حقیقت میں کس کا ہے، اس کے اصل کیا ہے، اور یہ اجزاء کس کے ہیں. تو ادھر اگر دیکھا جائے کہ اس کی حقیقت اصل کیا ہے، گیہوں،
تو اب ہم جنس ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جنس کلی اعتبار سے نہیں ہے. اب گیہوں کو آپ دھل سکتے ہیں، آٹا کو دھل سکتے ہیں، اب اس کی آپ روٹی بنا سکتے ہیں، گیہوں کی روٹی بنا سکتے ہیں. تو من وجہین جنسیت کیا ہے؟ باقی ہے. کیوں؟ لأنہما من اجزاء الہنتا. دیکھیے لأنہما، پھر جو میں نے کہا تھا وہ تفریح نہیں کہا تھا کہ یہ سویق جو ستو کس کا ہے؟ لأنہما، تو لأنہما مرجع کیا ہو گئے؟ دقیق اور سویق دونوں کی، آٹا اور ستو، یہ دونوں گیہوں کی اجزاء ہیں. اول معیار فیہما الکیل، اور دونوں کا معیار کیا ہے؟ کیل. کہ گیہوں بھی ناپ کر کے فروخت ہوتا ہے، ستو بھی ناپ کر کے، اور آٹا بھی ناپ کر کے. تو یہ تینوں کیا ہو گئے؟ کیلی ہو گئے. اور یہ آٹا ہی کی جو ہے سب فرع ہیں. تو ہم جنس ہونا باقی رہا نہیں باقی رہا؟ ہاں. لیکن اب کہتے ہیں جب ہم جنس باقی رہے، اب ایک اعتراض ہو رہا نہیں، لیکنہ سے وہ میں ناشی کو دور کرتے ہیں کہ جب دونوں برابر رہے، یہ ہم جنس رہے، تو ہم جنس کی بھائی ہم جنس سے برابر برابر جائز ہے. یہ تو پڑھے ہیں نا. تو اسی شبہے کے ازالہ کر رہے ہیں کہ لیکن یہاں برابری بھی جائز نہیں. لیکن الکیل غیر مسوٍ بینہما وبین الحنطہ، لیکن ناپ جو ہے یہ سویق اور دقیق یعنی آٹا اور ستو کو ناپنا، ناپ کر کے بیچنا، یہ آٹا اور ستو اور گیہوں کے درمیان برابری کو نہیں کرے گا. برابری ممکن ہی نہیں ہے. مؤذن صاحب سو رہے ہیں، ناشتہ کم کرو، نیند نہیں آئے گی. کہتے کہ اس لیے کہ کون کیل دونوں کو، کن دونوں کو؟ ستو اور گیہوں، آٹا اور بدلیت کرتے ہیں، آٹا اور گیہوں، ستو اور گیہوں کو برابر کرنے والے نہیں ہے. کیوں؟ لاقتناصہما فیہ، کیونکہ آٹا میں علی سبیل بدلیت، آٹا اور ستو میں کیا ٹھوس پن ہوتا ہے، اس کو دباتے جائیں تو بیٹھتا جائے گا. اور وہ تخلخل حبات الحنطہ، اور گیہوں کے دانوں میں کیا تخلخل ہوتا ہے؟ خلا ہوتا ہے. تو خلا کی وجہ سے یہ دبانے سے دبے نہیں، اور آٹا دبانے سے کیا ہے؟ دب جائے گا. فلا یجوز، تو اب گیہوں کی بے گیہوں آٹا سے، گیہوں کی بے گیہوں کے ستو سے جائز نہیں. وَإِنْ كَانَ كَيْلًا بِكَيْلٍ، اگرچہ یہ کیل کی بے ایک سا کی بے ایک سا سے ہو، ایک سا گیہوں ہو، ایک سا آٹا ہو، ایک سا گیہوں ہو، یہ ایک سا ستو ہو، تو برابر تو بظاہر ہے، لیکن یہ حقیقت میں برابر نہیں ہوگا. ولا يجوز بيع الدقيق بالدقيق. اب کہنا اچھا چلیے بھائی کہ گیہوں کی بے آٹے سے تو نہیں ہوگی، لیکن گیہوں کی بے جو ہے آٹے کی بے آٹے سے برابر برابر، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ آ رہا. تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے میں کیا ہے؟ بھائی دونوں، یہ بھی گیہوں کا آٹا ہے، یہ بھی گیہوں کا آٹا ہے، دونوں کی حقیقت. بھائی آپ اگر سا کے برابر لیں گے بغیر ہاتھ لگائے، تو کہیں گے ہم بھی بغیر ہاتھ لگائے برابر. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ ہم بھی دبا دبا کے لیں گے، تو آپ کہیں گے ہم بھی دبا دبا کے لیں گے. تو اس میں برابری ممکن ہے کہ نہیں؟ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ، اور آٹا کی بے آٹا کے ساتھ جائز ہے، مساویًا کیلاً، برابر برابر ناپ کر کے، اندازے سے نہیں، اندازے میں ہی شبہ ہوگا. کہ لتحقق کی شرط، کیونکہ یہاں شرط کے متحقق ہونے کی وجہ سے کہ جب ہم جنس ہوں تو کیا ہے؟ مثلاً بے مثلاً، برابر برابر. وہ بیع الدقیق بالسویق لا یجوز، اور آٹا کی بے ستو سے جائز نہیں. اب آپ کہیں جب آٹا کی بے آٹے سے جائز ہے تو آٹا کی بے ستو سے کیوں جائز نہیں؟ وہ بھی تو یہ بھی دبے گا تو وہ بھی دبے گا، یہ بھی کرے گا. کہا دبنا مت دیکھو، یہ ہے فقہ. فقہائے کرام کہاں نظر رکھتے ہیں. آپ لے لیجئے 1 کلو گیہوں، انہوں نے بھی 1 کلو گیہوں لیا. یہ گئے، یہ 1 کلو چنا لے لیجیے. 1 کلو چنا آپ کے پاس ہے، 1 کلو چنا لے کے گئے جو ہے بھوننے والے کے ہاں لے کے گئے. انہوں نے بھون دیا، بھون کر کے لائے. کہا ہمارا 1 کلو جو ہے یہ چنا ہے. تو قاری صاحب نے کہا ہمارا 1 کلو چنا ہے. تو کہا دیکھیے ہمارا تو زیادہ لگ رہا. کہا اچھا کچھ نہیں، فیصلہ کرو، رکھو ترازو پر. تو انہوں نے ایک طرف 1 کلو اپنا چنا رکھا، اور انہوں نے 1 کلو اپنا جو ہے بھونا ہوا چنا رکھا. برابر ہوگا؟ ہاں، بھونا ہوا کیا ہو جائے گا؟
ہلکا ہو جائے. ارے یہ کیسے؟ 1 کلو وزن کر کے لے گیا تھا. اب بھوننے سے کیا ہے وزن کم ہو جاتا ہے. تو بھوننے سے وزن کم ہو گیا. تو اب 1 کلو چنا کی بے 1 کلو چنا کے بھونے سے جائز نہیں ہے. 1 کلو چنا کے بھونے سے وزن میں تو برابر جو ہے. اچھا اب اگر سا میں رکھیے گا تو چنا جو کچا ہوگا وہ تو آ جائے گا اور بھونا نہیں سمائے گا. بھئی 1 کلو چنا کا بھونا 1 کلو ایک دم رائٹ ہے. اور یہ بھی 1 کلو چنا ہے. اب اس کو سا میں رکھو پیالے میں رکھو تو کچا تو آ جائے گا مگر بھونا آئے گا وہ تو اب برابر نہیں ہے. اگر سا میں برابر کرتے ہو تو وزن میں برابر نہیں اور وزن میں کرتے ہو تو سا میں برابر نہیں. تو چنا کی بے بھنے ہوئے چنا سے جائز نہیں. ہم جنس ہیں اب نہیں جائے. تو ایسے ہی گیہوں جسے چنا بھی چبایا جاتا ہے بھون کر کے ایسے گیہوں بھی ہے. کبھی چبایا تو نہیں. ہاں تو بھنا ہوا گیہوں جو ہے ایک طرف 1 کلو بھنا ہوا گیہوں ہے 1 کلو کچا گیہوں ہے. تو ان کی بے جائز نہیں ہے کہ جائز ہے. ہم جنس تو ہے لیکن ایک کچا ایک بھنا ہے. اب اس میں برابری نہیں ہوگی. تو اب دیکھیے فرماتے جب 1 کلو گیہوں کچے گیہوں کی بے 1 کلو بھنے گیہوں کی عوض جائز نہیں ہے کیونکہ اب یہ سا میں برابری نہیں ہوگی. تو گیہوں کا جز کیا ہے آٹا اور بھنے ہوئے گیہوں کا جز کیا ہے ستو. تو جب ان کے اصل کی بے جائز نہیں ہے تو فرع کی بے کیسے جائز ہوگی. اب بات سمجھ آئی نہیں. وہ نہ پہلے نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بھائی ستو کی بے آٹے سے کیوں جائز نہیں. لیکن ادھر اصل کی طرف دیکھیں اور دقیق یعنی آٹے کی بے اور کس سے نہیں ستو سے نہیں ستو سے جو ہے جائز نہیں ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متفاضلا نہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے ولا کمی بیشی کیوں نہیں اس لیے کہ یہ اصل تو گیہوں ہی ہے. اولا متصابین اور نہ برابر برابر جائز ہیں. کیوں لأنہ لا يجوز بیع الدقیق بالمقلیۃ کیونکہ یہ آٹے کی بے اور بھنے ہوئے گیہوں کے عوض جائز نہیں. مقلیہ بھونا ولا بیع السوی کے بالحنطہ اور نہ جو ہے جو نہ ستو کی بے جائز ہے گیہوں سے. فقضا بیع اجزائہما تو ایسے ہی ان کے اجزاء کی بے جائز نہیں. جب کچے گیہوں کی بے بھنے گیہوں سے جائز نہیں ہے تو ایسے ہی کچے گیہوں کا جز کیا ہوا آٹا اور بھنے ہوئے گیہوں کے اجزاء کیا ہو گئے ستو وہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں لے قیام المجانست من وجہ کیونکہ ہم جنس ہونا من وجہ باقی ہے. کیوں ہے حقیقت میں دونوں کی اصل کیا ہے گیہوں. تو ہم جنس من وجہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اب جو ستو بن گیا اس کو تو ایسے ہی کھائیں گے ایسے ہی پئیں گے. آپ روٹی نہیں بنے گی. اور اگر جو ہے آٹا کو وحید الرحمان اس سے کھانے لگے تو ہر وقت جو ہے لوٹا اٹھائے رہیں گے. آٹا کوئی رات میں پھانک لے آدھا پیٹ آٹا کھا لے اسے کچا تو صبح پیٹ صحیح رہے گا. درسگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے. تو کہتے اس لیے کہ مجانست من وجہ قائم ہے. وہ عندہما اور حضرات صاحبین فرماتے یہ جوز ہو کہ یہ جائز ہے. کیوں کہتے لأنہما جنسان مختلفان کیونکہ اب یہ ستو اور آٹا دو مختلف جنس ہیں. کہتے کیسے مختلف جنس ہیں. دیکھ رہے اس کو ستو کہتے ہیں اس کو آٹا کہتے ہیں اس کی روٹی بنے گی اس کو ایسے ہی پئیں گے. لاختلاف المقصود اور پختہ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ اب دونوں کا مقصود کیا ہے الگ الگ ہے. ایک کا روٹی بنانا ایک کا جو ہے اسے ہی پینا ہے. تو اب اس کا جواب قلنا صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اختلاف مقصود نہیں ہے اتحاد مقصود. اچھا یہ بتائیے ستو آپ کب استعمال کریں گے جب فرائی ورائی کھا لیں گے نہیں دعوت کھا کے آئیں ستو پئیں گے. ہاں اب صبح اٹھے کہ کلاس میں آنا ہے اب کیا پوڑی کھائیں لائیے ستو رکھا وہی تو کیوں ستو کھاتے ہیں. ہاں ٹمپریری کھاتے دیکھو ستو کو کیلا بنا لیے ہیں. بھوک یہ دیکھیے صحیح کہہ رہا کہ جیسے پوڑی آپ کیوں کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے. سبزی روٹی کیوں کھاتے ہیں غذائیت کے لیے. تو ایسے ہی ستو پی کے درسگاہ میں کیوں آتے ہیں
تاکہ پیٹ بھر جائے، جو توجہ جو ہے کھانے کی طرف نہ رہے، درس کی طرف رہے۔ تو جو سبزی روٹی، انڈا روٹی اور پایا اور روٹی، اس کو نہاری کہتے ہیں، پایا اور نہاری نہیں، اور پوری کا جو مقصد ہے وہی مقصد کس کا ہے؟ ستو کا۔ تو جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو اختلاف جنس کہاں ہوا؟ ہم کہیں گے کہ معظم المقصود هو التغذی یشملہما، اور سب سے بڑا مقصد ان سے کیا ہے؟ غذائیت حاصل کرنا، جو دونوں کو شامل ہے۔ آٹا سے بھی غذائیت حاصل کی جاتی ہے روٹی بنا کر کے، اور ستو سے بھی بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ستو کو تو پیتے ہیں اور آٹا کی روٹی بنا کر کے ہے، تو فرق تو بہرحال ہے۔ کہتے ہیں ولا یبالا بفوات الباس، اور باس کے مقصد کے جو فوت ہونے سے اصل مقصد کا فوت ہونا لازم نہیں آتا۔ کہتے ہیں اور اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ بعض مقصد فوت ہو گیا، کل مقلیت ما غیر المقلیہ، جیسے کہ بھنے ہوئے گیہوں کی بہ اور بغیر بھنے ہوئے گیہوں سے جائز۔ تو دونوں کا مقصود تو یہ دیکھیں کہ اس کو چبائیں گے جو بھنا ہوا ہے، اور جو کچا ہے اس کو پیس کر کے روٹی بنائیں گے، تو مقصود میں فرق ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی چنا چبائے، بھونا چبائے، جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی ایسا کرتے ہیں۔ والعلقۃ بالمسوسۃ، جیسے کہ بھنا ہوا چنا، سوس کہتے گھن کو نہیں، تو جس گیہوں میں گھن لگ جائے تو کیا کہیں گے؟ مسوسہ، گھن لگے ہوئے۔ اور علیقہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم ٹھوس عمدہ قسم، تو عمدہ قسم کے گیہوں کی بے اور گھن لگے ہوئے گیہوں کے بس جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔